جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ شیعہ جو اپنے آپ کو سید جو اپنے آپ کو کہتے ہیں شیعہ حضرات سید، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ پہلے تو میں دوسرے سوال کا جواب دے دوں، مختصر ہے کہ سید ہونا تو اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، اس کا تعلق نسب کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اور سید وہ سنی بھی ہو سکتا ہے، سید شیعہ بھی ہو سکتا ہے، اور سید کسی اور مسلک کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا تعلق نسب کے ساتھ ہے۔ تو اگر کسی شخص کا نسب ثابت ہو اور وہ اپنے آپ کو شیعہ کہلا رہا ہو تو ہو بھی سکتا ہے، لیکن بالعموم ایسا ہوتا ہے کیونکہ شیعوں میں جھوٹ بہت زیادہ ہے، اور سید ہونے کے حوالے سے تو جھوٹ سنیوں میں بھی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف شیعہ اس میں خاص ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو سادات کو ملنے والی عزت کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں، جبکہ ان کا سادات سے حقیقت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے تو خاندان بکثرت ہیں، شروع تو کوئی ایک آدھ شخص ہی کرتا ہے، تو عام طور پہ یہ تب ہوتا ہے جب وہ نقل مکانی کرتے ہیں، تو نئے علاقے میں کوئی نہیں جانتا تو وہاں پہلے نام کا شاہ لگاتے ہیں، پھر سید لگا لیتے ہیں، تو اب ظاہر ہے ان کا حساب تو اللہ ہی کے ہے، اللہ ہی نے لینا ہے قیامت کے دن۔ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے قطع نظر اس کے کہ اس کے حالات کیا ہیں، اس کا عمل کیا ہے، شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، تو پھر وہ سید ہو یا غیر سید ہو اس استفادہ کرنا چاہیے، اور اگر سید ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا جو لحاظ ہے وہ کرتے ہوئے آواز بند ہو گئی ہے ذرا شاید۔ آواز آ رہی ہے جی اب آواز آ رہی ہے۔ اچھا تو ایک منٹ ٹھہریے گا، میں ذرا اس کو فلائٹ موڈ پہ لگاتا ہوں، اس میں کال آ جاتی ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت آواز آ رہی ہے۔ ابھی نہیں آ رہی ہے بس۔ آواز آ رہی؟ جی حضرت آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جی میں بھی تو مختصر ہی جواب دوں گا، اس لیے کہ اب سبق کا پھر دورانیہ ہمارا کم ہو جائے گا، کہ جن کو شیعان علی کہا جاتا تھا پہلی صدی ہجری میں، تو ان کی اکثریت جو تھی وہ یعنی حضرت علی کے وہ سچے پیروکار تھے، اور وہ سنت نبویہ اور سنت خلفائے راشدین پر کاربند تھے۔ ان میں 20 جلیل القدر صحابہ اور سینکڑوں ان میں تابعین، بلکہ ہزاروں تابعین کہنا چاہیے، ہزاروں تابعین، اور اس سے کئی گنا پھر آگے آپ تبع تابعین آپ کہہ لیں، تو یہ حضرات ان میں شامل تھے، اور وہ امت کے مقتدا تھے، امت کا بہترین حصہ تھے وہ لوگ، اور یعنی امت اس زمانے میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی حضرت علی کے دور میں، ایک شیعان علی کہلاتے تھے، شیعان معاویہ کہلاتے تھے۔ تو شیعان علی تعداد کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، دینداری کے لحاظ سے بھی وہ حضرت شیعان معاویہ سے وہ بہتر تھے، اور شیعان معاویہ ظاہر تھے تو دونوں مسلمان، لیکن جہاں بہتر کی بات ہے وہ تو اگر کوئی انہیں کمتر سمجھے تو اسے تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں شیعان علی کو بہتر کہا گیا ہے، جو فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تخرج مارقة من بين طائفتين عظيمتين يقتلهما اولاهما بالحق۔ اس حدیث کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ صفین
دو مسلمان جماعتوں کے درمیان ہوگی، جو شارحین نے جو اس کا معنی نکالا ہے اور تقریباً اس پہ اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں، کہ جن دو جماعتوں میں جنگ صفین ہوگی ان میں سے جو زیادہ حق پرست جماعت ہے وہ خوارج کو قتل کرے گی۔ تو زیادہ حق پرست جماعت جس نے خوارج کو قتل کیا وہ حضرت علی اور ان کے اصحاب تھے، اور مزید یہ کہ ان کے لیے جنت کی بشارت بھی بزبان نبوت سنائی گئی کہ جو جماعت خوارج کو قتل کرے گی ان کے لیے جنت کا پروانہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو وہ شیعان علی ایسے ان کے یعنی اعمال تھے کہ ان کے لیے جنت کا پروانہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنایا گیا، بشارتیں تھیں ان لوگوں کے لیے۔ تو یہ شیعان علی بعد میں، چونکہ شیعان علی خود انہوں نے تو اپنے لیے اختیار کیا نہیں تھا، یہ لفظ تو مشہور ہو گیا تھا نسبت کی وجہ سے۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے آج کچھ لوگ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے تلامذہ ہیں، کچھ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب مرحوم کے تلامذہ ہیں، تو یہ حلقہ بندی سے اسی درجے کی تھی۔ لیکن اسی طرح تھانوی رحمہ اللہ کا کہہ لیں، مدنی رحمہ اللہ کا حلقہ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے چل کے جب یہ اختلاف، تو وقتی اختلاف تھا، تو جو شیعان علی تھے وہی شیعان علی وہ اہل سنت کا سب سے بڑا غالب حصہ وہ بنے۔ آج تک جو یعنی ہم اہل سنت ہم ہیں شیعان علی، یہ کوئی میں ایسی تقریری یا جوش خطابت والی بات نہیں کر رہا، یہ بالکل پکی ٹھکی بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو علم حدیث جن حضرات سے ہمیں پہنچا ہے ان میں اکثریت شیعان علی کی ہے۔ یہ بات شاید آپ کو نہیں لگے، لیکن وہ شیعان علی کا مطلب وہی اہل سنت ہے۔ یعنی جب بعد میں وہ اختلافات ختم ہو گئے تو چاہے وہ اہل عراق ہو، یعنی شیعان علی میں عراق، خراسان، الجزیرہ، عالم اسلام کا اکثر حصہ شامل تھا، اور دوسری طرف شیعان معاویہ ان کے پاس شام یا مصر کا علاقہ تھا۔ پھر متفق ہو گئے آگے چل کے، اور ہونا ہی تھا کیونکہ عقائد کا اختلاف تھا نہیں۔ تو پھر لقب خود بخود ہٹ گیا ان سے، اور چونکہ یہ جمع ہوئے تھے سنت کی پیروی میں، اس لیے ان کو اہل سنت کہا جانے لگا۔ پہلی صدی ہجری جب ختم ہوتی ہے تو ان کا نام اہل سنت ہو گیا تھا۔ مگر شیعان علی میں کچھ متشدد لوگ تھے، منافق لوگ تھے، جیسا کہ ہر اچھی جماعت کے اندر برے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، یا تو پہلے سے شامل ہوتے ہیں اسے خراب کرنے کے لیے، یا بعد میں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو مدارس کے اندر بھی ایسے لوگ ملیں گے کہ جو حقیقت میں مدرسے والے نہیں ہوتے، ان کے اعمال، ان کے عقائد بھی مدرسے والے نہیں ہوتے، تبلیغ میں مل جائیں گے، خانقاہوں میں مل جائیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور نبوت میں تھے منافقین، تو بعد میں تو ان کا ہونا بدرجہ اولا ہے۔ تو ان لوگوں نے چونکہ وہ تفرقہ چاہتے تھے، اس لیے جب شیعان علی نے اہل سنت کا لقب اختیار کیا تو انہوں نے وہ لقب نہیں چھوڑا ان کو اپنا امتیاز چاہیے تھا، اور انہوں نے عقائد بھی ان میں تشدد آتا گیا، حتیٰ کہ پھر وہ ان کو اہل سنت نے فرق کے لیے ان کو پھر روافض کہا ان کو۔ اور خود جو اہل سنت کے جو شیعان علی تھے، جب رجال کی بحث ہوتی ہے تو ان کے ساتھ بعض اوقات لکھا جاتا ہے کہ شیعیون، یہ اہل سنت کے امام یہ شیعی تھے، یعنی شیعان علی والے اس لائن سے تھے۔ جیسے مصنف عبد الرزاق کے تو پوری کی پوری وہ شیعان علی کی ہے، جو حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، امام احمد کے استاد ہیں امام عبد الرزاق۔ اسی طرح امام حاکم نیشا پوری، وہ بھی شیعان علی میں سے تھے۔ بخاری میں امام بخاری کے اساتذہ اور استاد الاساتذہ وہ شیعان علی میں سے بہت سے تھے۔ مسلم شریف میں اس سے بھی زیادہ ہیں، باقی صحابہ کی میں تو تناسب اور بھی زیادہ ہے۔ تو یہ ساری بات کا خلاصہ ہوا۔ یہیں پھر میں آپ کو نواسب والی بات کا جواب بھی دیتا ہوں جو کسی نے سوال کیا تھا، کہ اسی طرح جو شیعان معاویہ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو متشدد ہو گئے تھے، اور اس تشدد کی وجہ سے وہ حضرت علی کو برا بھلا کہتے تھے، حضرت حسین کو برا کہتے تھے، ان کے مقابلے میں یزید کو صحیح کہتے تھے، صفین والے مسئلے میں حضرت علی کو غلط، حضرت معاویہ کو صحیح کہتے تھے، جبکہ احادیث صحیح ہے اس کے برخلاف ہیں۔ لیکن احادیث صحیح ہے کہ وہ دور دراز کی تعویلات کرتے تھے۔ اسی طرح واقعہ کربلا کے بارے میں بھی ایسی بات کرتے تھے کہ وہ حضرت حسین کے خلاف یا یزید کے حق میں گئے۔ یہ لوگ نواسب کہلانے لگے، مروانی یا نواسب کہلاتے تھے، چونکہ ان میں مروان بن حکم بہت زیادہ پیش تھا اس فرقے کی تشکیل میں، اور بنو امیہ کے کئی خلفاء، عبد الملک وغیرہ اور بھی کئی لوگ تھے جو اس کی تشکیل میں سیاسی طور پہ انہوں نے حصہ لیا، تو اس لیے ان کو مروانی یا ناصری کہا جاتا تھا۔ اور یہ دونوں جماعتیں، دونوں آج بھی موجود ہیں، دونوں اہل حق کی جماعتیں نہیں ہیں۔
اور ان دونوں کو آپ جو روافض ہیں وہ تو اپنی اب رسومات کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، نواسب وہ ہماری لوگوں میں ہوتے ہیں، یعنی ہمارے مدرسوں میں ہوں گے، ہماری تحریکوں میں ہوں گے، وہ عام طور پر وہ بھی محرم کے اندر پہچانے جاتے ہیں کہ محرم میں وہ یزید کی حمایت کر رہے ہوں گے، حضرت حسین کی تقلید کر رہے ہوں گے، ان کے سارے اس تحریک کو غلط قرار دے رہے ہوں گے۔ تو میری بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اب آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلاف۔ آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت ابھی یہ بات آ گئی آپ کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کے بیٹے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین وہ ان کی پھوپھی تھی۔ سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی وہ ان کی دادی تھیں، اور جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی۔ یعنی صحابہ کرام میں ان کو ایسی اعلیٰ نسبتیں حاصل تھی کہ جس پر خود صحابہ کرام بھی ان کے بڑے معتقد تھے اور ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول بخاری شریف میں موجود ہے کہ ساری نسبتیں جو میں نے ابھی بیان کی وہ ساری انہوں نے بتائیں، اور ساتھ میں ان کی عبادت گزاری اور ان کا جہاد اور ان کا صدقہ خیرات اور ان کا علم و فقہ، وہ ساری چیزیں بیان کر کے کہا کہ ان سے بہتر کون ہوگا، یعنی اس زمانے کے اندر جو آخری زمانہ تھا صحابہ کرام کا، تو ان کی قدر تو ان کی ناقدری وہی کرے گا جس کو اللہ نے محروم کر دیا۔ تو جب پیدا ہوئے تو یہ بالکل ہجرت کا وقت تھا، جب یہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا ان کو لے کے روانہ ہوئی تو حمل کے دن پورے ہونے والے تھے۔ جب جیسے ہی وہ مدینہ منورہ پہنچی اور قباء میں ٹھہری تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی۔ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیٹیوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے، انہوں نے ہجرت ایک ساتھ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے تقریباً آپ ایک سال کہہ سکتے ہیں، قریب ایک سال گزر گیا تھا۔ پورا سال تو نہیں گزرا تھا، 8 یا 9 مہینے گزرے تھے، تو اس کے بعد یہ وہاں پہنچی تھی۔ اچھا، اس دوران جو باقی حضرات تو آ چکے تھے اور یہاں کوئی ولادت نہیں ہوئی تھی کسی لڑکے کی، تو اگر سے ایک سال گزرنا کوئی اتنا وقت تو نہیں ہے۔ بہرحال یہود جو ہیں وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ مسلمانوں پر ہم نے جادو کیا ہے، ان کے اولاد نرینہ نہیں ہوگی۔ تو جب حضرت عبداللہ بن زبیر کی وہاں قباء میں ولادت ہوئی اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ڈال دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی گٹھی دی، اور بلکہ گٹھی سے بھی پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ان کے منہ میں لگایا، اور یہ ان کے لیے ایک فخر کی بات تھی کہ سب سے پہلی چیز جو ان کے منہ میں گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا، پھر کھجور کی گٹھی۔ پھر حضرت صدیق اکبر ان کو اٹھایا، گود میں لیا اور پورے مدینہ کا انہیں چکر لگایا، اور صحابہ کرام ساتھ میں تکبیر کے نعرے انہوں نے بلند کیے تاکہ یہود کی رسوائی ہو جو یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ہم نے مسلمانوں پہ جادو کرایا، اولاد نرینہ نہیں ہوگی۔ اور یہود کی عادت تب سے لے کے آج تک برقرار ہے، ان میں اتنا زور نہیں ہوتا جتنا وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا پہ یہ کر دیا، ہم نے دنیا پہ وہ کر دیا ہے، ہم دنیا کے ہر شخص کے ظاہر و باطن کو، ہر چیز کو ہم کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، کرتے بھی ہیں، بہت کچھ کرتے بھی ہیں، لیکن جتنا کرتے ہیں نا اس سے کہیں زیادہ وہ پروپیگنڈے کے ذریعے نفسیاتی دباؤ ڈالتے ہیں۔ تو خیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بہت بہادر تھے۔ جو ان کے ہم عمر جو لڑکے تھے جیسے حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت نعمان بن بشیر ہیں، اور جو لڑکے تھے، اور ان سب میں یہ زیادہ بہادر تھے۔ جب ان کو بیعت کے لیے یہ کئی ساتھی تھے، ہم عمر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب ان کی عمریں تقریباً 6-7 سال ہوئیں تو باقی جو بچے تھے وہ جھجک رہے تھے، شرما رہے تھے نا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر تو بڑی بے باکی سے اور پوری خود اعتمادی سے وہ آگے بڑھے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، تو ان کا وہ جو آنا تھا بے باکی کے ساتھ اور یعنی بے خوفی کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند آیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے باپ ہی کا بیٹا ہے، یعنی اس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں اس لڑکے میں۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان میں وہ قائدانہ صلاحیتیں اور نمودار ہوتی گئی۔ بچپن ہی کا ایک واقعہ ہے کہ کسی شخص نے بچوں کو ڈرانے کے لیے یا ان کا امتحان لینے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں یہ جب کھیل رہے تھے تو ان پہ حملہ کر دیا۔ وہ ایسے ہی دکھانے کے لیے تھا، بچوں کو ڈرانے کے لیے، تو باقی بچے تو ڈر کے بھاگنے لگے، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے، کوئی 7-8 سال ہی کے تھے، انہوں نے آواز لگائی، کہا کہ سب جو نا بکھرنا نہیں بلکہ سب ایک ساتھ ہو کے میرے پیچھے ہو جاؤ اور پھر میری قیادت میں اس پہ حملہ کرو۔ تو یہ بچپن سے ان میں ایک صفت تھی ان کے اندر۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے تھے اپنے زمانہ خلافت میں، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 13 سال تھی، 12 سال تھی تقریباً۔ تو ان کو دیکھ کے ان کی ہیبت تو ایسی تھی کہ صحابہ کرام جو تھے وہ مرعوب ہو جاتے تھے، مرعوب تھے ان سے۔ تو وہ لڑکے سارے سائڈ پہ ہو گئے، گلی کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے، اور یہ جہاں پر تھے کھیلتے ہوئے وہیں پہ کھڑے رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بھی تم سائڈ پہ نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین، اس کی تو دو ہی وجہ ہو سکتی تھی، دونوں ہی نہیں، نہ تو راستہ تنگ ہے کہ میں راستہ دینے کے لیے سائڈ پہ ہوتا، اور نہ ہی آپ سے مجھے کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے کہ آپ جو نا ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ تو اس جواب سے وہ بہت خوش ہوئے۔ ہاں، یہ حاضر جوابی بھی ان میں کمال درجے کی تھی۔ اور جنگ یرموک میں جب تقریباً ان کی عمر اتنی تھی، یعنی 13-14 سال تھی، تو وہ اتنی بڑی لڑائی تھی، فیصلہ کن لڑائی شام کی، اس لڑائی میں بھی یہ شریک ہوئے تھے۔ 25 سال کی عمر میں افریقہ کی فتح میں شریک رہے، جس کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ فضائل اعمال میں صحابہ اکرام کی بہادری کے تحت حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تو وہاں کس طریقے سے جب افریقہ کے بادشاہ نے کہا جنگ کے دوران کہ جو مسلمانوں کے سردار سپہ سالار عبداللہ بن ابی سرح کو قتل کرے گا تو میری بیٹی اس کے ساتھ بیاہی جائے گی، تو اس سے افریقی لشکر میں بہت زیادہ جوش پیدا ہو گیا اور مسلمان ذرا پریشان ہو گئے۔ تعداد تو ویسے ہی ان کی کم تھی، لیکن ابھی ایک نفسیاتی قسم کا حربہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر جن کی عمر 25 سال تھی، انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے بھی اعلان ہو جائے کہ جو افریقی بادشاہ جرجیر کو قتل کرے گا تو جرجیر کی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا۔ تو یہ جب اعلان کیا گیا تو مسلمانوں میں بھی ویسے ہی جوش پیدا ہو گیا، بلکہ اس سے بڑھ کے ہو گیا۔ اور پھر لڑائی میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خود چند سپاہیوں کو لے کے ایک لمبا چکر کاٹ کے گئے اور جرجیر کو قتل کر کے سر کاٹ کے نیزے پہ ٹانگ دیا اور اعلان کیا کہ میں نے افریقی بادشاہ کو قتل کر دیا۔ تو اس سے افریقی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور سارے کے سارے وہ شکست کھا کے بھاگ گئے، جبکہ اس سے پہلے 3 دن تک جنگ ہوئی ہے اور فیصلہ نہیں ہو سکا تھا۔ تو بعد میں جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اور خاص طور پہ ان کا جو علمی جو ان کا ورثہ ہے اور فقاہت اور احادیث کو یاد کرنا اور اس کو علم کو پھیلانا اور پھر عبادت گزاری، تو کہا جاتا تھا کہ 3 چیزوں میں ان کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو یعنی اب یہ سمجھے اب یہ زمانہ بڑے صحابہ کا تو گزر چکا ہے۔ میں آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں کیا صورتحال تھی کہ 3 چیزوں میں ان کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ایک عبادت گزاری میں، اور دوسرا مجاہدے میں، اور تیسرا جسمانی طاقت میں۔ ایک عبادت گزاری میں، وہ مجاہدہ اسی میں آ گیا، عبادت گزاری و مجاہدے میں، دوسرا فصاحت و بلاغت میں، اور تیسرا جسم کی طاقت میں۔ تو یہ اللہ نے ساری صلاحیتیں دی تھی، اور ظاہر ہے وہ اللہ کی مشیت کسی کی پرورش کرتی ہے ایک خاص مقام تک پہنچانے کے لیے۔ اور جیسے ہر شخص کا ایک مقام تھا، حضرت خلفائے راشدین کا اپنا مقام تھا، اللہ نے اسی کے لیے انتخاب کیا تھا، اور حضرت حسن کا اپنا ایک مقام تھا ایک خاص پیریڈ کے لیے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو 20 سال تھے اس زمانے کے لیے وہی مناسب تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب جو اللہ کی قدرت نے، اللہ کی حکمت بالغہ نے کیا تھا، وہ صحابہ کرام کی قیادت کے آخری دور کے لیے کیا تھا۔ اس زمانے میں جبکہ ظالم امراء مسلط ہو گئے تھے، اور ان کے تسلط کی وجہ سے، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے حضرت حسین خاندان سمیت شہید کر دیے گئے، اور اسی پہ وہ نہیں رکے بلکہ انہوں نے جناب مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور وہاں صحابہ کرام کو شہید کیا اور گھروں کو لوٹا۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ واقعہ حرہ ہے، یہ اس کو آپ جو میری اس میں ویڈیو ہے
کوئی 35-40 منٹ کی اسماعیل ریحان آفیشیل پہ اسے سن لیجئے گا. تو آپ یہ سمجھیں ہوم ورک تھا. امید ہے آپ نے کر لیا ہوگا، کیونکہ یہ بات پھر اب تسلسل اب جنگ حرہ کے ساتھ آگے آ رہا ہے کہ جنگ حرہ کے بعد کیا ہوا. وہی لشکر جو مسلم بن عقبہ کی قیادت میں تھا، جسے یزید نے 2 کاموں کے لیے بھیجا تھا، ایک اہل مدینہ کی سرکوبی کرنا اور دوسرا پھر مکہ پر حملہ کر کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمٹنا. وہ بہت بڑا لشکر تھا، اور ایک روایت کے مطابق 12,000 سپاہی تھے اور ایک روایت کے مطابق اس میں 27,000 سپاہی تھے. تو جو بھی ہو بہت بڑا لشکر تھا اس زمانے کے لحاظ سے. تو یہ لشکر پھر وہاں سے چلا، جب مکہ کے قریب پہنچا، مکہ مدینہ کے درمیان تھا، تو راستے میں مسلم بن عقبہ جس نے مدینہ میں صحابہ کا تابعین کا قتل عام کیا تھا، وہ راستے میں مر گیا. مرنے سے پہلے اس نے حسین بن نمیر کو، جو بنو امیہ کا امیر تھا، اس کو کہا کہ تم جاتے ہی مکہ پہ حملہ کر دینا، صلح کی بات چیت کسی کی نہ سننا، کیونکہ قریش جو ہے نا بات چیت میں بہت تیز ہیں، تم رکے تو وہ بات چیت کر کے جنگ بندی کرا دیں گے. اور اس کے بعد پھر وہ واصل جہنم ہو گیا. یہ واصل جہنم کا لفظ میں اتنا سخت لفظ ویسے استعمال نہیں کر رہا، یہ شخص تھا ہی ایسا. اس کے بارے میں جو اسماء الرجال کے حضرات جو ویسے بڑے محتاط ہوتے ہیں، اس کا نام وہ مسلم بن عقبہ بھی نہیں کہتے، اس کو مسرف ابن عقبہ کہتے ہیں، یعنی زیادتیاں کرنے والا شخص. تو یہ جب مر رہا تھا تو مرنے سے پہلے جو اس نے آخری الفاظ کہے اللہ سے دعا کرتے ہوئے، وہ الفاظ ہی ایسے ہیں کہ اس سے روح کانپ جائے انسان کی. تو اگر علماء سے اگر آپ فتویٰ لیں گے تو میرے خیال ہے کفر کا فتویٰ دیں گے اس شخص کا. اس نے کہا کہ یا اللہ، اگر میری ساری زندگی میں اہل مدینہ پر حملہ کرنے اور مدینہ والوں سے قتال کرنے سے زیادہ کوئی نیک عمل تھا تو میری زندگی بیکار گئی. یعنی وہ بدبخت مرتے وقت بجائے اللہ سے خطاؤں کی معافی مانگنے کے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میری پوری زندگی میں سب سے جو نیک عمل تھا وہ یہ کہ میں نے مدینہ پہ حملہ کیا، میں نے مدینہ والا کو قتل کیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہی وجہ تھی کہ جب وہ مرا اور اس کو وہاں دفن کر کے آگے گئے، تو یہ کتب حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک عورت تھی جس کا بیٹا وہاں حرہ میں قتل ہوا تھا. تو اس نے یہ نیت مانی تھی، اللہ تو مجھے اس پہ قابو دے گا تو میں اس کو جلاؤں گی. تو وہ پیچھے وہاں پہنچ گئی جہاں اس کی قبر بنی تھی. وہ قبر ابھی کچی تھی، ساتھ میں 2 غلام لے کے آئی تھی. انہوں نے قبر کھودی تو دیکھا کہ وہ مسلم بن عقبہ کا جو سر ہے وہ ایک اژدہے نے اپنے منہ میں لیا ہوا ہے. تو غلام تو یہ دیکھ کے ڈر گئے، اور انہوں نے کہا کہ خاتون سے کہا کہ سیدہ جو آپ چاہتی تھی وہ تو ہو گیا ہے. تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو اللہ سے یہ دعا کی تھی میں جلاؤں گی. پھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو جو ہے نا مجھے موقع دے اس کا. تو یہ کہہ کے پھر ایک چھڑی سے اژدہے کو اشارہ کیا تو وہ قبر میں نہ معلوم کہاں غائب ہو گیا. تو اس کی لاش کو پھر نکالا اور اس کی لاش کو جلا دیا. یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یزید کے عمال اور اس کے افسران کی کیا حالت تھی. عبید اللہ بن زیاد جس نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا، قتل کرنے کے لیے فوج بھیجی تھی، اس کے بارے میں تو ترمذی شریف کی روایت موجود ہے کہ جب وہ مرا ہے، قتل ہوا ہے، تو ایک سانپ آیا اور اس کے منہ میں گھس گیا. پتلا سا تیز سانپ تھا، تیزی سے یوں آیا اور اس کے منہ میں گھس گیا اور پھر ناک سے نکل گیا. پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ آیا اور جناب ناک سے گھسا، منہ سے نکلے. کبھی یہ منہ میں گھس کے ناک سے نکلتا، کبھی ناک سے میں داخل ہو کے منہ سے نکلتا. یعنی جو عذاب قبر ہے ابھی اس کو دفنایا نہیں گیا، یعنی باقی خیر اس کی دھڑ تو اس کا دفن ہو چکا تھا جہاں پہ وہ قتل ہوا تھا، لیکن وہ عذاب قبر سر الگ جہاں پر تھا وہاں پر بھی اللہ نے دنیا کو دکھا دیا. تو یہ ایسے لوگوں کی موجودگی میں، لیکن یہ عبید اللہ بن زیاد کا واقعہ بھی یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کے دور کا ہے. ابھی تو ہم اسے شروع کریں گے کہ کیا عبداللہ بن زبیر جب خلیفہ بنے تو صورتحال کیا تھی. عام طور پہ جو ناصبی ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کو بہت ہی منفی طریقے سے بیان کرتے ہیں، چونکہ ان کے نزدیک جو محبت کا محور ہے، ہمارے نزدیک تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب محبت کا محور ہے، ان کے نزدیک یزید پہلے ہے صحابہ کرام سے. بہرحال تو اس لیے وہ عبداللہ بن زبیر کے مخالف ہیں کہ انہوں نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی. اور ان کو جیسے حضرت حسین کو وہ بہکا ہوا اور راہ سے ہٹا ہوا اور نادان، بہت رعایت کریں تو نادان سمجھتے ہیں، تو عبداللہ بن زبیر کو بھی اسی طرح فسادی اور جناب امت میں تفرقہ ڈالنے والا، اور اگر نرمی اختیار کریں تو نرم موقف ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ نادان تھے اور بہکے ہوئے تھے. نعوذ باللہ من ذلک. بہرحال
جب حسین بن نمیر نے مسلم بن عقبہ کی ہدایت کے مطابق مکہ پہ حملہ کیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کامیاب دفاع کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے، وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس دوران پیچھے یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور یزید بن معاویہ کے انتقال کے بارے میں بھی جو آپ کتب حدیث دیکھیں گے تو وہاں شارحین نے کیا لکھا ہے، انہوں نے اس کی وہ جو حدیث ہے، جب آپ دیکھیں گے نا فضائل مدینہ کی ابواب دیکھیں گے تو وہاں پر وہ حدیث ہے کہ من اراد باہل المدینہ سوءا اذابہ اللہ کاذابۃ الملح فی الماء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ بھی کرے گا، ایک تو برائی کرنا تو بہت اگلے درجے کی بات ہے، برائی کا عزم کرے گا، اس کے لیے تیاری کرے گا، اللہ اس کو ایسے گھلا دے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ تو اس کی تشریح میں شارحین کو آپ دیکھ لیں، چاہے وہ حافظ ابن حجر ہیں یا حافظ ابن کثیر ہیں یا اور حضرات ہیں، امام نووی ہیں، ان سب نے یہ لکھا ہے کہ جب یزید کا وہ لشکر وہ مدینہ پہ حملہ آور ہوا، پھر مکہ جا رہا تھا، مکہ پھر پہنچا تو پیچھے یزید بیمار ہو گیا، اور ایسا بیمار ہوا، یہ دیگر پھر تاریخی روایتوں میں تفصیل ہے کہ اس کے اعضاء گھلنے لگے، گلنے لگے، گل سڑ کے اس کے اعضاء جو ہے نا وہ خراب ہونے لگے، اور یہاں تک کہ وہ بالکل جوان آدمی، ہٹا کٹا تندرست آدمی، وہ کچھ ہی عرصے کے اندر اس کی وفات ہو گئی، اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اس کے بیٹے معاویہ بن یزید کو، جو 18 سال کا نوجوان تھا، اس کو تخت پر بٹھا دیا، اور اس کی حکومت تقریباً 40 دن رہی، 40 یا 45 دن، اس لیے کہ وہ جو تخت نشین ہوا تو اس وقت شروع سے بیمار چلا آ رہا تھا، اور دوسرا اس کو حکومت سے دلچسپی بھی نہیں تھی۔ یہ 18 سال کا نوجوان، یہ نیک لڑکا تھا، اپنے دادا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ گیا تھا، اپنے باپ کا کی سیرت کا عکس اس کے اوپر نہیں پڑا تھا، تو نیکوکار لڑکا تھا، اور جو اس کی 40-45 دن کی خلافت تھی اس میں کبھی دربار میں آ کے نہیں بیٹھا، بس وہ بستر پہ ہی تھا، اور جب اندازہ ہو گیا کہ اب بچنا نہیں ہے تو اس نے کہا کہ میں نے خلافت شورا کے حوالے کر دی ہے، مسلمان جسے چاہیں اپنا امیر المؤمنین منتخب کریں۔ یعنی گویا کہ ایک لحاظ سے جو ان کے دادا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو جو خلیفہ بنایا تھا، وہ ایک انتظامی غلطی ان کی ہو گئی تھی، نیت ان کی نیک تھی، انجام اس کا غلط نکلا، تو وہ غلط انجام اگر حضرت معاویہ خود دیکھ لیتے تو وہ ایسا ہی کرتے، جو یعنی جو کرنا تھا انہوں نے، حضرت معاویہ نے اگر زندہ ہوتے تو وہ پھر معاویہ بن یزید نے کر دیا، یعنی حکومت کو اپنے خاندان سے نکال دیا، اور کہا کہ مسلمان اپنے طور پر شورا کے جو حضرات ہیں، صحابہ کرام ہیں، جسے چاہیں خلیفہ مقرر کر لیں۔ تو اگرچہ بنو امیہ کے لوگوں نے بڑا زور دیا اس کے اوپر کہ نہیں فلاں کو بنا جاؤ، بنو امیہ کے فلاں کو بنا دو، اپنے بھائی خالد کو بنا دو، لیکن یہ نہیں مانا بالکل، چونکہ اس میں تقویٰ تھا، اس کو اپنی آخرت کی فکر تھی۔ یہاں سے آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ جو عام طور پہ جو کہا جاتا ہے، اور اس میں ہمارے علماء تک اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جو تاریخ ہے بنو امیہ کی، وہ بعد کے عباسی دور میں گھڑی گئی ہے، اور اسی وجہ سے جو بنو امیہ کے لوگوں کے معائب ہیں، اور خاص طور پہ یزید بن معاویہ کی برائیاں، اور واقعہ کربلا میں عبید اللہ بن زیاد کا ظلم و ستم وغیرہ، تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں بنو عباس نے گھڑوائی تھیں، مورخین سے اور ابن سعد سے اور بلازری، جو بھی علماء تھے اس دور کے، یعنی دوسری تیسری صدی ہجری کے علماء، ان سے گھڑوائی تھیں ان کو پیسے دے کے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں تاریخ میں آ گئی ہیں، ورنہ تو اگر صحیح تاریخ ہمیں ملے تو بنو امیہ کے کسی بھی شخص کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہوگا، یہ سارے لوگ گناہوں سے پاک تھے، خطاؤں سے پاک تھے، عیوب سے پاک تھے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ عملی طور پہ بنو امیہ کو معصوم عن الخطا، فرشتہ سمجھتے ہیں، آپ یوں کہہ لیں، تو چونکہ تاریخ میں تو فرشتے نظر نہیں آتے، تو جبکہ ان کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، ہمارے عقیدے میں تو یعنی ناصبیوں کے عقیدے میں تو فرشتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ان میں برائیاں ہیں تو وہ حقیقی نہیں ہو سکتی، وہ گھڑی گئی ہیں بعد میں تو چونکہ یہ ناصبیوں کی یہ بات ایسی ہے کہ یہ پھر ہمارے جو صحیح العقیدہ علماء ہیں بالکل ان کے اندر بھی یہ بات آ چکی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ان کو تاریخ کا علم نہیں، تاریخ کو انہوں نے بطور ایک علم کے پڑھا نہیں، بہت سے بہت دو چار کتابیں اردو کی پڑھ لی ہیں، بس اس سے زیادہ ان کا نہیں مطالعہ، اور اگر عربی کی بھی پڑھی ہیں کچھ تو وہ اصول تاریخ سمجھ کے نہیں پڑھی ہے۔ تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پہلے تو یہ بات ہی غلط ہے کہ عباسی دور کے اندر کتابیں گھڑوائی گئی، کوئی کتاب ایسی نہیں تھی، ہاں کوئی روافظ نے کوئی لکھی ہے تو اور کتابیں پہلے سے الگ ہیں، سب
علماء جانتے ہیں کون سی کتابیں ہیں. جو کتابیں اہل سنت مورخین نے لکھی ہیں اور وہی ہماری مارکیٹ میں اور ہماری لائبریریوں میں ہوتی ہیں، انہی سے ہم حوالے لیتے ہیں. ان کتابوں کے علماء وہ دنیا دار یا دنیا پرست نہیں تھے. اگر حکومتیں ان کو عزت دیتی تھیں تو یہ تو مسلمانوں کی ایک روایت چلی آئی ہے، اچھے سلاطین کی، خلفاء کی، علماء کو عزت دیتے تھے اور ان کو انعامات وغیرہ سے نوازتے تھے. لیکن اگر بات وہ ہوتی کہ یہ کتابیں گھڑوائی جاتی تاریخ کی، تو پھر آپ دیکھیے یہاں پر معاویہ بن یزید کی تعریفیں کیوں ہیں؟ جو یزید بن معاویہ کو ظالم ثابت کر سکتے تھے، وہ معاویہ بن یزید کو بھی چلو ظالم نہ صحیح کہ کوئی واقعہ نہیں ملا تو فاسق و فاجر عیاش تو ثابت کر ہی دیتے، کوئی لکھنا مشکل نہیں تھا. تو آپ دیکھیں گے بنو امیہ کے لوگوں کی تعریفیں بھی موجود ہیں، بلکہ مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے، اگر کتب تاریخ میں بنو امیہ کے کارناموں کے، اگر میں صفحات کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر کسی کتاب میں 400 صفحات ان کی برائیوں کے ہیں، تو آپ کو وہاں 600 صفحات ان کے کارناموں کے فتوحات کے آپ کو ملیں گے. تو انہوں نے کس مقصد سے نقل کر دی ہے؟ تو ساری برائیاں لکھ سکتے تھے. اور برعکس دوسرا، جب آپ بنو عباس کے حالات دیکھتے ہیں انہی مورخین کے لکھے ہوئے، تو آپ کو بنو عباس کی بھی دونوں چیزیں نظر آتی ہیں. ان کی اگر ان کے خوبیاں نظر آتی ہیں تو ان کی برائیاں بھی نظر آتی ہیں، ان کی کمزوریاں بھی نظر آتی ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بحمداللہ مورخین دیانت دار تھے. جو روایات ان کو ملی انہوں نے من و عن ان کو آگے اپنی کتابوں میں جمع کر دیا. جیسے محدثین کا کام تھا، اکثر محدثین کا کہ صرف جمع روایات کیا ہے، مورخین نے بھی ایسے ہی کیا. یہ خیر اصولی بات ہو گئی. تو معاویہ بن یزید کی جو پیشکش تھی، آفر تھی کہ امت منتخب کر لے اپنا سربراہ، تو اس سے مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا کہ جب یہ خبر ظاہر ہر طرف پہنچ گئی اور وہاں بھی مکہ میں بھی جنگ بندی ہو گئی، حسین بن نمیر اپنا لشکر لے کے واپس چلا گیا. یہ بات ہے ربیع الآخر سن 64 ہجری کی، جب حسین بن نمیر وہاں سے واپس گیا ہے. اس کے بعد یوں سمجھیں کہ ربیع الآخر میں واپس گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، 3 یا 4 مہینے بیچ میں یا 3.5 مہینے بیچ میں خالی گئے، مسلمانوں کا کوئی بھی خلیفہ نہیں تھا. ایسے میں عبید اللہ بن زیاد جو یزید کے پورے دور میں وہ کوفہ کا گورنر تھا اور یزید نے اس کو برطرف بھی نہیں کیا تھا، وہ اپنی جگہ پر تھا. اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی کہ بھئی آپ لوگوں نے میری اطاعت کرنی ہے. وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی بھی سیٹ اپ بنا، اس سیٹ اپ میں میرے لیے جگہ ہونی چاہیے. تو کوئی ایسا خلیفہ آیا جس کے ہاں میرا مقام محفوظ ہو تو پھر ہم بیعت کریں گے، ورنہ ہم اپنی حکومت بنائیں گے یہاں پہ عراق میں. تو اس قسم کے فتنہ پرست لوگ وہ متحرک ہو گئے. تو ان حالات میں پھر ضروری تھا کہ مسلمان زیادہ دیر نہ کرتے، کسی خلیفہ پر متفق ہو جاتے. 2-2.5 مہینے بھی وہ ایک اچھا خاصا وہ لیٹ ہو گیا تھا، لیکن وہ ناگزیر حالات تھے. تو آخر لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر ہی سے کہا کہ آپ خلیفہ بنے، آپ بیعت لیں اپنی. تو آپ نے ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ جب نماز کا ٹائم جیسے ہو اور نماز زیادہ دیر کی تو جماعت کا ٹائم نکل جائے گا، مستحب وقت نکل جائے گا، بلکہ بعض نمازیں تو ایسی ہوتی ہیں تھوڑی دیر بعد نماز قضا ہو جاتی ہے، فجر کی نماز ہے، تو وہاں پہ لازم ہوتا ہے انسان آگے بڑھ کے نماز پڑھائے. تو اس لیے پھر آپ نے لوگوں سے بیعت لی ہے رجب سن 64 ہجری میں. اور یہ بیعت بغیر کسی جبر و اکراہ کے شرعیت کے ساتھ ہوئی تھی. جس مختلف جگہ پہ صحابہ کرام کو، تابعین اعظام کو خطوط لکھے گئے، پورے عالم اسلام میں آپ کی بیعت ہو گئی. حتیٰ کہ شام میں بھی حضرت ضحاک ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو معاویہ بن یزید نے وفات سے پہلے کہا تھا کہ میرے بعد آپ جامع مسجد میں امامت کراتے رہیں جب تک مسلمان کسی خلیفہ پہ متفق نہیں ہوتے. تو امامت گویا کہ وہ اس زمانے میں بہت بڑا شرف تھا. تو اس لیے ضحاک ابن قیس نے بھی وہاں پہ لوگوں سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر پہ متفق ہو جائیں. تو تھوڑے سے اختلاف کے بعد وہاں بھی لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی. تو یہ ہاں پورے عالم اسلام میں ایک صوبہ تھا جہاں بیعت نہیں ہوئی تھی، وہ تھا اردن کا صوبہ، جہاں حسان ابن مالک بن بحدل وہاں کا گورنر تھا. یہ شخص یزید کے ننہالی قبیلے سے تھا. یزید کا ننہالی قبیلہ جو ہے وہ بنو کلب تھا. بنو کلب جو ہے یہ عیسائیوں کا قبیلہ تھا، اکثریت اس میں عیسائیوں کی تھی. یزید کی والدہ بھی وہ شروع میں عیسائی تھی. اس کا دادا جو تھا وہ بحدل جو تھا، یعنی یہی جو حسان بن مالک بن بحدل ہے، وہ حسان کا دادا اور یزید کا نانا وہ ایک ہی تھے. اور بڑا مشہور پادری تھا، جسے کہتے ہیں لارڈ پادری کہا جاتا ہے، بشپ کہا جاتا ہے علاقے کا. تو عیسائیوں کا بڑا مقبول تھا، محترم تھا. اور اسی نسبت کی وجہ سے آج تک عیسائی جو ہیں
وہ یزید کی بڑی عزت کرتے ہیں. اور میں شاید آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مسلمانوں میں یعنی صدیوں بعد یہ فتنہ ناصبیت تو ختم ہو چکا تھا. اس کو دوبارہ شروع کرنے والے 1930 میں لگ بھگ اس کو شروع کرنے والا ایک پادری ہی تھا، ہنری لامیس، جس نے یزید کے حق میں کتابیں لکھی اور ترجمہ ہو کے پھر ہمارے حلقے کے اندر بھی وہ چل پڑی. لیکن ترجمہ کرنے والوں نے کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ ہنری لامیس سے ہم نے کچھ لیا ہے. جس نے بھی کیا اس نے اصل ترجمہ تو وہ محمود عباسی کی کتاب ہے، یعنی خلافت معاویہ و یزید. اور پھر اس سے لوگوں نے یہ سمجھ کے بڑی برحق باتیں لکھی ہیں اور شیعوں کو خوب جلایا ہے، سڑایا ہے اس میں. تو یہ قرآن مجید کی اس آیت سے انحراف کر دیا، اس سے ہٹ گئے جو یہ تھا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ آمادہ نہ کرے کہ تم اعتدال سے ہٹ جاؤ. اعدلوا، اعتدال پہ رہو. تو اعتدال سے ہٹ گئے تو یہ فتنہ پھیل گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حسان بن مالک بن بہدل یہ بھی مسلمان تھا، یعنی اس بہدل کی اولاد میں سے میسون جو یزید کی والدہ تھی وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور یہ بہدل حسان یہ بھی مسلمان تھا. لیکن ان کے اندر وہ ایک جو تعصب ہوتا ہے وہ تو بہت تھا، اس لیے اس نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت سے انکار کر دیا تھا. لیکن وہ ایک صوبہ تھا، بعد میں کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا اسے قابو کرنا. لیکن ہوا یہ کہ اس موقع پہ ایک تاریخ کا جیسے ایک ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں وہ آیا. کوئی ایک جیسے کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. وہ لمحوں کی خطا امت پہ مسلط ہو گئی، اور صحابہ کا مبارک دور حکمرانی جو اب مزید فتوحات کا باعث ہو سکتا تھا، اور عبداللہ بن زبیر جیسے قائد کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پہ حکمرانی انہوں نے شروع کی تھی، اور جو ان کا آئیڈیل تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عین ممکن تھا کہ پورا یورپ وہ ان کے دور میں فتح ہو جاتا. لیکن وہ خواب بکھر گیا. ہوا یہ کہ عبید اللہ بن زیاد کے خلاف عراق میں بغاوت ہو گئی، اور وہ وہاں سے بھاگ کے اس نے شام میں پناہ لینے کی کوشش کی، کہ اس کا خیال تھا شام والے تو بنو امیہ ہیں، وہ مجھے پناہ دے دیں گے، کوئی انصاف پسند حکومت ہوئی تو وہ تو میرے جرائم کا سارا یعنی حساب لیا جائے گا. دیکھیں جب وہ شام کے قریب پہنچا تو اتنے میں مروان ابن حکم جو بنو امیہ کا دوسرا ایک بڑا سردار تھا، وہ وہاں سے مکہ جا رہا تھا، کیونکہ مروان نے دیکھ لیا تھا کہ عبداللہ بن زبیر چھا گئے. تو اب مصلحت اسی میں کہ بیعت کر لوں. تو بیعت اس نے کہا میں خود جا کے کروں تو بہتر ہے. تو وہ جا رہا تھا، تو راستے میں ایک چوراہا تھا جہاں سے عراق کی سڑک بھی آ کے ملتی تھی. تو عبداللہ بن زیاد اس چوراہے پر پہنچا، یہاں سے مروان اسی چوراہے پہ مکہ کی جانب مڑ رہا تھا. تو اس نے ملاقات ہو گئی اور اس نے کہا بھی کدھر چلے؟ مروان نے کہا عبداللہ بن زبیر کی بیعت کے لیے جا رہا ہوں. تو عبید اللہ بن زیاد کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اگر یہ بھی ادھر چلے گئے یہ لوگ بھی تو میرا پھر کیا بنے گا. تو اس نے مروان کو بہکایا اور کہا کہ آپ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو تو خود خلیفہ بننا چاہیے، عبداللہ بن زبیر کو چاہیے وہ آپ کی بیعت کرے. تو مروان کے اصل دل میں تو حب جاہ اور حب حکومت کا ایک مرض تو بہت پہلے سے تھا اس کے دل پہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ شروع میں اس کو نہیں پہچان سکے تھے، اس لیے اس کو گورنر بنایا تھا مدینہ کا. بعد میں جب اس کے کرتوت دیکھے اور اس کی بیماری کو سمجھا تو آپ نے فرمایا، تاریخ دمشق کی روایت ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو میرے بعد خلیفہ بننے کی آرزو پال رہا ہے. تو اسی وقت اسے گورنری سے اس کو برطرف کر دیا تھا. تو یہ چیز اب جاگی، چاہتا تو تھا، لیکن اس نے پوچھا عبید اللہ بن زیاد سے یہ کیسے ممکن ہے؟ عبداللہ بن زبیر خلیفہ بن چکے ہیں، میری طرف کون آئے گا؟ تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا تم ایسا کرو، یزید کی جو بیوہ ہے ام خالد، اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، اس سے شادی کر لو، اور کہو کہ بھئی یزید کا جانشین میں ہوں. یزید کا جانشین اہل شام کو یوں کہو کہ بھئی آپ تو یزید کے تابع تھے نا، اب یزید مر گیا، اس کا بیٹا بھی مر گیا، تو اب یزید کا جانشین میں ہوں. اور تم ساتھ میں یہ بھی کرو کہ جو یزید کا بیٹا ہے خالد، اس کو اپنی کفالت میں لے لو. اور جب کفالت میں لے لو گے تو گئی یزید کے بیٹے کے سوتیلے باپ ہو گئے. تو بول رہا کہ بھی یزید کی اولاد کو سوتیلا باپ میں ہوں، تو یزیدی کی جگہ پہ مجھے سمجھاؤ، میری بیعت کرو. تو یہ کہ اس نے اس کو چال سکھا دی. تو مروان نے کہا یہ اچھی بات کہی. تو یہ دونوں واپس ہو گئے. تو جا کے شام میں حسان ابن مالک جو تھا اس نے ان کو وہاں اردن میں ٹھہرا لیا، اور یہ پھر وہاں پہ یہ فتنے کی جو آگ ہے وہاں سے لگنا شروع ہوئی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے ضحاک ابن قیس کو کہا کہ ان سے نمٹیں. تو آخر بات تو لمبی ہے، لیکن خلاصہ یہ کہ آخر میں ضحاک ابن قیس اور یہ لوگ آمنے سامنے آ گئے. دمشق سے کچھ فاصلے پہ یہ فوجیں آمنے سامنے آئیں،
اور یہ بھی ضحاک بن قیس لڑنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ مسلمانوں میں پہلے خون ریزی خانہ جنگی بہت ہو چکی تھی، مذاکرات کرتے رہے۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد نے بھی مروان سے کہا کہ ہم یہ جنگ طاقت سے تو جیت ہی نہیں سکتے، ان کا لشکر زیادہ ہے، تو ہمیں یہاں پہ فریب سے کام لینا پڑے، مکاری کرنی پڑے گی۔ وہ مکاری یہ کہ آپ ان کو ایسا ہی ان کو دکھائیں کہ بالکل صلح ہم کرنے والے ہیں، جب انہیں صلح کا یقین ہو جائے اور یہ بے فکر ہو جائیں تو پھر اچانک ان پہ رات کو حملہ کریں جب یہ لوگ سو رہے ہوں گے۔ تو یہی ہوا، اور پھر اس اچانک حملے میں جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی حامی فوج تھی اسے شکست ہو گئی، بے شمار اس میں تابعین اور بعض صحابہ کرام اور خود ضحاک بن قیس اور پھر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کئی یعنی بعض صحابہ بھی اس میں شہید ہوئے اور بہت سارے تابعین قتل۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے جو سمجھے افرادی قوت تھی، عسکری قوت ختم ہو گئی وہاں پہ۔ تو یوں مروان نے شام پر قبضہ کر لیا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ذوالحجہ سن 64 ہجری کا ہے۔ ذوالحجہ سن 64 ہجری، آپ یوں سمجھیں کہ مروان نے اچھا سے پہلے مروان نے بیعت لی تھی، جنگ سے پہلے مروان نے کیا کیا تھا، اپنی خلافت کی بیعت لی تھی۔ ہاں وہ جو بیعت تھی نا وہ ذوالحجہ میں ہوئی تھی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ خلافت تو اس طرح ہوتی بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، مسلم شریف اور دیگر کتب میں ہے کہ اذا بوعی علی خلیفتین فاقتلوا آخرہما، جب دو خلفاء کی بیعت ہو، دو خلفاء کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس میں شرعی خلیفہ ہوگا جس کی پہلے بیعت ہو چکی ہے، اور ایک جو ہے نا وہ دوسرا خلیفہ ہوگا جو پہلے خلیفہ کے مقابلے میں خلافت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو فقتلوا آخرہما، تو تم دوسرے کو قتل کر دو، اور قتل میں پھر قتال بھی آ جاتا ہے کہ اگر وہ آپ کے قابو میں ہے تو قتل کر دو، اس کے پاس جتھا ہے تو اس سے قتال کرو، یعنی وہ باغی ہے۔ تو یہ تمام علماء نے جنہوں نے اس موضوع پر لکھا ہے، جن میں شارحین حدیث اور فقہا پیش ہے، انہوں نے واضح لکھا ہے کہ مروان ابن حکم وہ باغی تھا، عبداللہ بن زبیر کی خلافت شرعی تھی، اور یہ تو ایسی واضح کہ دو دو چار کی طرح ہیں۔ مگر ایک تو ہمارے اردو کے مورخین پر افسوس ہے اور پھر ان سے جو عام طور پہ لوگ اسی کو پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ علماء بھی اسی کو پڑھتے ہیں، ان پر بھی افسوس ہے کہ وہ اتنی واضح شرعی چیز کو بھی نہیں سمجھتے۔ آپ جو بھی تاریخیں آپ کو نظر آئیں گی نا، ان تاریخوں میں آپ کو یزید کے بعد آپ کو جو خلیفہ معاویہ بن یزید کا کوئی اس کی سرخی لگاتا ہے، کوئی نہیں لگاتا کہ وہ تو بس 40 دن تھا۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں خلافت مروان ابن حکم، اور پھر آگے لگاتے ہیں خلافت عبد الملک بن مروان، اور دونوں خلافتوں کے نیچے لکھتے ہیں کہ بھی مروان بن حکم کے مقابلے میں عبداللہ بن زبیر تھے، اور پھر آگے عبد الملک کے دور میں ایک ذیلی واقعے کے طور پہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے لڑائیوں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی خلافت بتاتے ہیں ان باغی عمراء کی۔ وہ جو شرعی خلیفہ ہے، جو صحابی ہے، اس کو وہ ایک باغی کے طور پر، وہ تعصب چاہے باغی کا لفظ نہ بھی لکھیں، لیکن جب آپ ہیڈنگ میں خلیفہ ایک کو آپ دکھاتے ہیں اور ذیل میں اس کے خلافت کے دور کے واقعات دکھاتے ہیں، تو پڑھنے والا تو یہ تاثر لے گا کہ دوسرا بندہ باغی تھا۔ تو یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، اور ایک صحابی رسول کی بہت بڑی حق تلفی ہے۔ اور لیکن یہ مسئلہ اتنا واضح ہونے کے باوجود اتنا یعنی دب گیا کہ مجھے علماء کو سمجھاتے ہوئے بھی مشکل پیش آتی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے علماء کے ساتھ ایک آن لائن میٹنگ تھی، اور وہ کوئی تاریخ کا نصاب وہ مرتب کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے بلکہ اپنا مرتب کر لیا تھا، مجھے انہوں نے دکھایا کہ یہ جی پوری ہم نے بنائی ہے جی، حضرت یزید خلیفہ ہوا، پھر معاویہ بن یزید ہوا، پھر مروان ہوا، پھر عبد الملک بن مروان ہوا، پھر جناب ولید۔ میں نے کہا ایک آپ نے اگر درمیان سے مثال کے طور پہ حضرت معاویہ کو کوئی حذف کر دیتا، آپ برداشت کرتے؟ آپ تو کہتے ہو بے ایمان آدمی ہے، یہ تو ایک صحابی کو خلیفہ نہیں مانتا۔ میں نے کہا آپ نے ایک خلیفہ جس نے 9 سال حکومت کی ہے، آپ نے اس کو حذف کر دیا، آپ کو ذرا بھی خیال نہیں ہوا۔ کہنے لگے وہ کون تھے؟ میں نے کہا عبداللہ بن زبیر۔ یعنی علماء کو بھی یہ معلوم نہیں کہ عبداللہ بن زبیر شرعی خلیفہ تھے۔ اور ہمارے حضرت ڈاکٹر علامہ سلطان محمود صاحب خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، برطانیہ والے، وہ اس پہ اتنے افسوس کا اظہار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جو تاریخ میں ناانصافی ہوئی ہے کسی کے ساتھ نہیں ہوئی ہے۔ جو باقی صحابہ ہیں ان کے وکیل موجود ہیں، حضرت خلفۂ راشدین کا ہم دفاع کرتے ہیں، حضرت معاویہ کا ہم دفاع کرتے ہیں، ان کے کارنامے لکھتے ہیں، ان پہ کتابیں لکھتے ہیں۔ اچھا جی، اگر حضرت حسین کے بارے میں اگر ہم بھی لکھا ہے ان کے بارے میں ہمارے علماء نے، لیکن شیعوں نے ان کو اپنے طور پہ کہا تو ہم نے الاٹ کر لیے، ان کے جناب کتابیں لکھی، سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے انہوں نے، یعنی نام حسین کا بہرحال زندہ ہے، اہل سنت بھی کرتے ہیں، اہل تشیع بھی کرتے ہیں، لیکن عبداللہ بن زبیر کا نہ اہل تشیع کرتے ہیں نہ اہل سنت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اہل تشیع
وہ تو عبداللہ بن زبیر کو اس لیے برا سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت ابو بکر کا نواسا ہے، اگرچہ اس نے یزید سے جو لڑائی حضرت عبداللہ بن زبیر نے کی ہے وہ حضرت حسین کی جد و جہد سے کہیں زیادہ طویل تھی اور کہیں زیادہ مضبوط تھی، لیکن شیعہ اس کو بیان نہیں کریں گے، اور ہمارے لوگ اس لیے بیان نہیں کریں گے ہمارے لوگوں کو تاریخ کا پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ قوم کی اجتماعی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پچھلی 1400 سالہ تاریخ میں ڈاکٹر علی محمد الصلابی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، امت کے پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت میرے مطالعے کے مطابق کہ جنہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی پہ باقاعدہ ایک کتاب لکھی، اور دوسرا تاریخ امت مسلمہ اردو زبان میں وہ کتاب ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو باقاعدہ خلافت کی جو اس کا حق ہے وہ جگہ دی گئی ہے۔ یہ جہالت تو بعد میں آئی ہے نا، پرانے تو جتنے ہمارے حضرات تھے وہ سارے اس پہ متفق ہیں کہ عبداللہ بن زبیر وہ خلیفہ تھے۔ تو خیر عبداللہ بن زبیر جب خلیفہ بن گئے تو اس کے بعد یہ پھر بیچ میں واقعہ پیش آیا، پھر مروان جو ہے وہ حاکم بن گیا شام کا۔ اب یہ جو مروان کا کردار ہے نا آخر میں یہاں شام کی ایک باغیانہ حکومت قائم کرنے کا، اس کی وجہ سے اگلے 9 سال تک مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوئی۔ اگرچہ مروان کو صرف 9 مہینے ملے، اور وہ جب حاکم بنا ہے، آپ یہ سمجھے محرم میں ذوالحجہ میں وہ جنگ ہوئی ہے، اور محرم میں یہ محرم میں جنگ ہوئی ہے، محرم 65 ہجری میں جنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ شام کا حکمران بن گیا۔ اس کے بعد وہ تقریباً 9 مہینے اس کو حکومت ملی ہے، اور 9 مہینے بعد وہ قتل ہو گیا، اپنے گھر میں قتل ہو گیا۔ اور اس کے گھر میں قتل ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ وہ زبان کا جو تھا بیہودہ گو تھا، فحش گو آدمی تھا، جو گندی گالیاں ہوتی ہیں یہ دینا اس کی عادت تھی۔ تو خود ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مروان کے بارے میں لفظ ہے، اس کے منہ پر کہا، جب اس نے اسامہ بن زید کو اس نے گندی زبان استعمال کی اس کے لیے، تو اس نے کہا کہ اے مروان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن فاحش و متفحش نہیں ہوتا، فحش گو نہیں ہوتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو فاحش و متفحش ہے۔ یہ بات جو تھی، یہ اس کی جو عادت تھی نا، یہی اس کی موت کا سبب بنی، کیونکہ اس نے جو شادی کی تھی یزید کی بیوہ ام خالد سے، اور خالد کو جو لڑکا تھا اپنی تولیت میں لیا تھا، وہ کسی نیک جذبے تو تھا نہیں، اسے نہ یزید سے کوئی ایسی محبت تھی، نہ اس کی بیوی سے کوئی محبت تھی جو اب اس کی بیوی تھی، یہ تو سیاسی شادی تھی۔ تو سیاسی شادی یہ مفادات کی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ خالد سے نفرت کرتا تھا، بیٹے والی محبت اسے کبھی نہیں۔ اور ایک دن تو حد ہو گئی جب اس نے مجمع عام میں خالد کو ماں کی گالی دی، تو وہ یہ سن کے سامنے تو کچھ نہیں کہہ سکا، گھر آ کے اس نے ام خالد کو اپنی والدہ کو بتایا کہ اس نے سب کے سامنے مجھے آپ کی ماں والی گالی دی، تو اس کو بھی بڑا غصہ آیا، وہی ظاہر ہے ایک شریف خاندان کی عورت تھی، برداشت نہیں کر سکی۔ تو رات کو جب مروان آ کے بستر استراحت پہ لیٹا تو ام خالد نے اس کے منہ پر اپنی چند بانیوں کی مدد سے ایک بڑا تکیہ اس کے منہ پہ رکھا، اور وہ باندھی اور ام خالد یہ سب اس پہ بیٹھ گئی، تو وہ دم گھٹ کے مر گیا۔ وہ شخص جو کہ امت میں ایسے ایسے فتنے پھیلا کے گیا اور صحابہ کرام کے ساتھ وہ چال بازیاں کرتا رہا، وہ آخر میں اپنی ہی بیوی کی چال کا شکار ہو کے وہ قتل ہو گیا مر گیا۔ تو یہ تو مروان کا چیپٹر تو ختم ہو گیا۔ آگے اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان وہ شام کا حکمران بن گیا، اور 9 سال تک اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے اس نے لڑائی کی۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن زبیر کو 2 اور بڑے فتنوں سے سابقہ پڑا، 3 فتنے ہو گئے۔ ایک تو شام کا فتنہ، اور جب یہ فتنہ ابھرا ہے تو اور جو دوسرے برے لوگ تھے ان کو بھی موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ یار خلیفہ سے ایک صوبہ تو نکل گیا نا، تو ہم اپنی جگہ بغاوت کیوں نہ کریں۔ چنانچہ عراق کے بعض علاقوں میں، بحرین میں اور کچھ اور جگہوں پر خوارج نے بغاوت کر دی، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواج کی ان سے وقفے سے آخر تک لڑائیاں ہوتی رہی۔ سن 73 میں عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہوئی ہے، اس سے پہلے سن 72 تک یہ جنگیں جاری رہی ہیں وقفے کے ساتھ، یعنی کسی سال ہوتی تھیں، کسی سال یعنی آپ کی فوجیں ان کو پسپا کر دیتی تھیں، پھر 1-2 سال ٹھہر کے وہ دوبارہ طاقت جمع کر کے پھر آ جاتے تھے۔ تو یہ ایک فتنہ تھا۔ دوسرا فتنہ مختار بن عبید ثقفی کا تھا۔ یہ شخص بہت بڑا چالاک آدمی تھا، اور پہلے یہ سمجھے کہ نواسب میں سے تھا، حضرت علی کو برا بھلا کہتا تھا۔ بعد میں اس نے دیکھا کہ اہل بیت کی اگر محبت کا نعرہ لگایا جائے تو بہت سارے بیوقوف لوگوں کو میں جمع کر سکتا ہوں، تو
ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ مختار ثقفی کے ظہور سے پہلے تک جو شیعان علی کی جو غالب اکثریت تھی، آپ اسے 90-95% آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بالکل صحیح العقیدہ لوگ تھے، ان میں کوئی غلط عقیدہ ان میں نہیں پھیلایا گیا تھا۔ عبداللہ بن سبا نے کام کیا تھا، لیکن آپ وہ سمجھیں کہ وہ بالکل آپ یہاں گنتی کے لوگ تھے، وہ یعنی آپ انہیں بہت سے بہت چند ہزار آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی قصبہ کوئی محلہ کہ جائے کہ کوئی شہر ان کے پاس ہو، ایسا کبھی نہیں رہا۔ لیکن مختار بن عبید ثقفی نے انہی شیعان علی میں، ظاہر ہے ہر طبقے میں کو جو آپ ایک پورا طبقہ کہتے ہیں، جیسے اہل پاکستان کہہ لیں، اہل شام کہہ لیں، اہل افغانستان، جہلا کی اکثریت ہوتی ہے، دیہاتیوں کی گواروں کی اکثریت ہوتی ہے، ان کو بیوقوف بنانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ تو اس نے یہ کیا کہ شیعان علی میں سے جو جہالات ہے انہیں اس نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک کام تو اس دوران اس نے اچھا کیا، اور اسی سے اس کی تحریک کو جناب وہ چار چاند لگے، اور وہ یہ کہ اس نے کوفہ میں ایک رضاکاروں کا لشکر تیار کیا، اور وہ لشکر لے کے یہ شام گیا، عبید اللہ بن زیاد مقابلے پہ آیا، وہ لڑائی ہوئی، اس لڑائی میں عبید اللہ قتل ہو گیا۔ یہ سن 66 کا عبید اللہ بن زیاد جب قتل ہو گیا تو اس کی شہرت بہت اوپر چلی گئی، لوگ اس کو حضرت حسین کا وہ سچا عاشق ماننے لگے، اور یہ عبید اللہ بن زیاد کے سر جب کاٹ کے کوفہ لایا گیا تو وہ سانپ آیا جو اس کی ناک میں گھسا، جو ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو خیر جب یہ زیادہ مشہور ہو گیا تو اس نے پھر کوفہ میں بھی بغاوت کر دی۔ اس سے پہلے اس نے عبداللہ بن زبیر سے بغاوت نہیں کی تھی، بلکہ ظاہر یہی کرتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر کا میں خیر خواہ ہوں۔ تو عبداللہ بن زبیر نے بھی اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالا، اور چونکہ یہ اہل شام سے لڑنے کی تیاری کر رہا تھا تو اہل شام تو تھے ہی باغی، یہاں پر جناب اس لیے اس کو چلنے دیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد پھر اس نے کوفہ میں بغاوت کر دی، اور کوفہ کو اپنا اس نے مرکز بنا لیا، اور گمراہیاں اس کی یہاں تک آہستہ آہستہ بڑھ گئیں کہ اس نے خود نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبوت کا دعویٰ تک کر دیا۔ پھر ظاہر ہے اب اس کو موقع اس کے بعد نہیں دیا جا سکتا تھا، تو عبداللہ بن زبیر اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو اس کے خلاف بھیجا، اور پھر سن 67 ہجری میں یہ جناب اس کے خلاف پھر جہاد ہوا ہے، اور آخر میں مختار جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ قتل ہونے سے پہلے اس نے اپنے ایک ساتھی کو کہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ شام پہ عبد الملک قابض ہو گیا، اور فلاں فلاں جگہوں پہ خوارج قابض ہو گئے، اور جناب حجاز میں عبداللہ بن زبیر نے خلافت بنا لی، تو میں نے کہا کہ میں بھی تو کسی سے کم نہیں، تو میں بھی اپنی حکومت کیوں نہ قائم کروں۔ تو اس کے اپنے الفاظ سے ثابت ہے کہ وہ شخص قطعاً مخلص نہیں تھا، بلکہ اس نے محض حکومت کے لالچ میں اس نے بغاوت بھی کی تھی، حکومت کے لالچ ہی میں اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا تھا۔ تو گویا کہ وہ بالکل راندہ درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا، اور قتل ہو گیا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو عبد الملک سے جنگوں سے سابقہ پڑا۔ عبد الملک جو تھا بہت عالم فاضل آدمی تھا، اس نے یہ حکومت سے پہلے کا جو اس کا زمانہ تھا وہ زیادہ تر ذکر و عبادت میں گزرتا تھا۔ میری آواز آ رہی ہے جی؟ یہ ذرا بتائیے گا۔ جی حضرت آواز آ رہی ہے۔ اور بات سمجھ بھی آ رہی ہے، کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ نہیں الحمدللہ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے۔ اچھا، عبد الملک جو تھا وہ بہت عالم فاضل آدمی تھا، اور حدیث کا بہت بڑا حافظ تھا، فقہی مسائل کا حافظ تھا، یعنی اس نے اپنی جو جوانی ہے وہ قرآن مجید کے علوم اور حدیث کے علوم جو اس زمانے کے خاص طور پہ تابعین جو تھے ان سے اس نے بہت کچھ حاصل کیا۔ لیکن جب یہ حکمران بنا تو بالکل تبدیل ہو گیا۔ وہ تبدیلی کی بڑی مثال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، جو سب سے بڑا مظہر ہے کہ جب یزید کے دور میں مکہ پہ حملہ ہو رہا تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کے خلاف، تو اس وقت میں عبد الملک نے بالکل اس میں حصہ نہیں لیا، بلکہ کہا کہ اگر مکہ پہ حملہ ہوا تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ کتنی بے عزتی کی بات ہے کہ بنو امیہ اللہ کے حرم پر حملہ کریں۔ لیکن جب یہ خود خلیفہ بنا ہے تو اس نے خود بھی آخر میں مکہ پر حملہ کروایا، اور جو پہلے حملے کے اندر جو خباثتیں اور جو ضلالتیں اور گمراہیاں ظاہر ہوئی تھیں، عبد الملک کے دور میں اس سے بھی کہیں زیادہ ظاہر ہوئی، اور اس سے کوئی اس پہ شرمندگی نہیں تھی۔ تو یہ جو حکومت کا نشہ ہوتا ہے بہت بری چیز ہوتی ہے۔ تو خیر عبد الملک نے
جب تک عراق پہ قبضہ نہیں کرتا تب تک وہ مکہ کو گھیر نہیں سکتا تھا، اور وہاں مصعب بن زبیر تھے۔ اچھا، مصعب بن زبیر اور عبد الملک یہ دونوں بچپن کے دوست تھے، علوم حاصل کرنے میں ساتھ ساتھ تھے۔ آپ تصور کر لیں اپنے کسی ایسے ساتھی کا کہ جس کے ساتھ آپ نے شروع سے پڑھا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے پڑھایا ہے، پھر ان میں سے ایک ساتھی جناب وہ سیاست دان بن گیا، اب وہ دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ تو اس نے مصعب بن زبیر رحمہ اللہ کو، جو بڑے تابعین میں سے تھے، جلیل القدر تابعین میں سے تھے، ان کے جو امراء تھے انہیں خریدا، خفیہ اپنے جاسوس بھیج کے ان کے امراء کو، گورنروں کو، سپہ سالاروں کو بڑی بڑی رشوتیں دی۔ اچھا، رشوتیں دینے سے بھی زیادہ اس نے جو گمراہ کن کام کیا وہ یہ تھا کہ اس لڑائی کو چھیڑنے سے پہلے اس نے کفار کے ساتھ صلح کر لی، جو بازنطینی رومی جو تھے، جن سے مسلمانوں کا ہمیشہ جہاد ہوتا رہا، خلفۂ راشدین کے دور میں بھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی۔ یہاں پر آ کے صلح بھی ظاہر ہے اس نے اس طرح کی کہ اپنی طرف سے انہیں خراج دینے لگا۔ پہلے تو ہمیشہ وہ لوگ جب دبتے تھے مسلمانوں کو خراج دیتے تھے، یہ بھی مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی بار عبد الملک نے کیا کہ مسلمان کفار کو ٹیکس ادا کر رہے ہیں، اور شرط ہر ہفتے آپ کو اتنی بڑی ہم خطیر ایک رقم دیں گے، اور شرط یہ ہے کہ آپ جنا ہماری طرف لشکر نہ بھیجیں۔ یہ اس لیے تاکہ میں پورے اطمینان سے حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو ختم کر سکوں۔ تو یہ اقتدار کا لالچ انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ پہلا شگاف تھا، یعنی پہلی بار ایسا ہوا کہ غیر مسلموں سے آپ اتحاد کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ پھر بعد میں تو یہ چلتا ہی رہا، اور اگر دور حاضر میں ہم ایسا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ برائی کی جڑ وہاں پہ یہ بنو مروان کے دور میں لگ چکی تھی۔ تو خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اس نے وہاں سے ان سے صلح کر لی اور پھر حضرت مصعب بن زبیر کے امراء کو خریدا، یہ بات میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ عراق کے لوگوں کے اندر استقلال نہیں تھا، ثابت قدمی نہیں تھی۔ اچھے لوگ بھی بہت تھے لیکن برے لوگ بھی وہاں بہت تھے۔ تو اس چیز کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہ جوڑا جائے، بلکہ یہ ایک چیز ہوتی ہے علاقے کے لوگوں میں، اب وہ صحیح العقیدہ ہوں یہ بد عقیدہ ہوں۔ اچھا، پھر معاذ ذالکہ وہ لوگ بھی عبد الملک سے خفیہ طور پر انہوں نے اس کا ساتھ دیا جو مختار ثقفی کے حامی تھے، جو اس کو پیغمبر مانتے تھے۔ ظاہر ہے وہ تو قتل ہو گیا تھا اور بہت سے اس کے لوگ میدان میں قتل ہوئے، بہت سے بچ بھی گئے تھے، خفیہ طور پہ وہ بھی عبد الملک کے ساتھ ہو گئے۔ اور آخر جب مصعب بن زبیر مقابلے پہ آئے تو یہ لڑائی ہوئی ہے سن 72 ہجری میں، جمادی الاولیٰ سن 72 ہجری میں۔ یہ بہت فیصلہ کن معرکہ تھا، اور اس لڑائی سے پہلے مصعب بہت بڑے آدمی تھے۔ انہوں نے جب دیکھا، اپنے دائیں بائیں دیکھا، اپنے افسران کے چہروں کو دیکھا، تو چہروں کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ ان لوگوں کی نیتیں کیا ہیں، یعنی یہ لوگ مخلص نہیں ہیں۔ ایک دو تین ایسے تھے وہ اپنے دستوں کے ساتھ سربکف تھے، سرفروش تھے، لیکن سب کا جائزہ لیا نا، ایسے جب سپہ سالار گھوڑے پہ بیٹھ کے صفوں کو دیکھتا ہے تو سپہ سالاروں میں سے اکثر کے چہروں کو دیکھ کے ان کا دل کا حال پڑھ لیا، اور اب سوچنے لگے اب کیا کرنا چاہیے۔ فوراً آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بیٹے تھے عروہ، ان کو بلایا اور کہا کہ مجھے واقعہ کربلا سناؤ، مجھے واقعہ کربلا سناؤ۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ سن 72 ہجری کا، واقعہ کربلا کے 12 سال بعد کا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعہ کربلا سن کر ہمت حاصل کرنے کا جو ایک روایت چلی آ رہی ہے مسلمانوں میں، تابعین میں، بڑے لوگوں میں، وہ پہلی صدی ہجری سے۔ یہ واقعہ کربلا کا سننا سنانا جیسے ناصبی کہتے ہیں کہ شیعوں کا طریقہ ہے، نہیں، یہ اہل سنت کا طریقہ ہے، بشرطے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے سنیں۔ تو جب یہ سارا واقعہ انہوں نے سنایا حضرت عروہ رحمہ اللہ نے، اور ادھر سے بار بار عبد الملک کا آدمی پیغام لے کے آ رہا تھا حضرت مصعب کو کہ آپ سرنڈر کر دیں، ہتھیار ڈال دیں، ہم آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ تو ادھر انہوں نے یہ واقعہ پورا سنا۔ پھر اس واقعے کا جو آخری پیج تھا وہ یہ کہ عبید اللہ بن زیاد کہہ رہا تھا کہ حضرت حسین سے کہ آپ سرنڈر کر دیں، اور حضرت حسین نے کہا تھا واللہ لا افعل کذا، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں بغیر مشروط طور پہ اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں۔ جب وہ واقعہ سنایا تو بس یہ ادھر ہی رک گیا، فوراً کہا ان الاولی بالطف من آل ہاشم تأسوا فسنوا للکرام التأسیہ، بے شک آل ہاشم نے کربلا کے اندر ایک سنت زندہ کی، ایک سنت قائم کر دی، اور شرفاء کے لیے اسی پہ چلنا ضروری ہے۔ یہ کہتے ہی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میدان جنگ میں اپنے جو وفادار تھے ان کے ساتھ کود گئے، اور وہ لڑائی ہوتی رہی۔
پھر جب ان کو ضرورت پڑی کہ دائیں بازو کے دستوں کو بائیں بازو کے دستوں کو میدان میں لائیں تو اشارہ کیا تم حملہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں آ سکتے. بائیں والوں کو کہا بھی آپ حملہ کرو، انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ انہیں کہیں وہ حملہ کریں. ان سے کسی اور سے کہا تو حملہ کر، اس نے کہا یہ تو ناپاک لوگ ہیں، ان کے خون میں اپنے ہاتھ میں کیوں رنگوں. تو مصعب سمجھ گئے پھر یہ تو غداری ہو گئی. تو بہرحال وہ لڑتے رہے اور لڑتے ہوئے جناب وہ شہید ہو گئے. ان کا سر کاٹ کے عبد الملک کے سامنے لایا گیا. تو عبد الملک نے کہا کہ بڑی پرانی دوستی تھی ہماری، اور مصعب تمہارے جیسا بیٹا کوئی ماں نہیں جنے گی. یعنی عبد الملک جانتا تھا یہ کتنے بڑے آدمی تھے، مگر ساتھ یہ کہا کہ سیاست بے وفا ہے. سیاست کسی کا لحاظ نہیں کرتی، وہ اپنوں کا لحاظ بھی نہیں کرتی، دوستوں کا لحاظ بھی نہیں کرتی. لیکن میں عرض کر دوں یہ سیاست دین داروں کی سیاست نہیں ہے. دین داروں کی تو ہر چیز میں وفا ہوتی ہے، ہر چیز میں عہد پر وہ پابند ہوتے ہیں. یہ دنیا داروں کی سیاست ہے جو وہ خود بھی بے وفا ہوتے ہیں تو ان کی سیاست بھی بے وفا ہوتی ہے. تو خیر یہ واقعہ پیش آیا مصعب کی شہادت کا، اور اس کے بعد پھر عراق جب ہاتھ سے نکل گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے لیے جو کمک تھی اس کے راستے بند ہو گئے. اور عبد الملک نے اس کے بعد ایک میٹنگ کی، ایک اجلاس کیا اور کہا کہ عبداللہ بن زبیر کو کون قتل کرے گا. تو تو اس وقت ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں قتل کروں گا. یہ تھا حجاج بن یوسف. یہ حجاج بن یوسف یہاں پہلی بار سامنے آتا ہے. تقریباً اس کی کوئی 27-28 سال عمر تھی، 30 سال سے بھی کم عمر تھا یہ لڑکا. لیکن ظلم و ستم میں اس نے ایسی داستانیں رقم کی ہیں کہ ان کی مثال آپ کو نہیں ملے گی، مسلمانوں میں مثال نہیں ملے گی. اور یہ ظلم و ستم ایسا نہیں ہے کہ جیسے عام طور پہ، چونکہ ناصریوں کے نزدیک تو بنو امیہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور بنو امیہ کا ہر فرد ہر افسر وہ معصوم ہے. تو اس لیے وہ تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں میری تاریخ جھوٹی ہے. ٹھیک ہے، ہاں جہاں ان کا مطلب ہوتا ہے تو وہاں تاریخ سے کوئی چیز نکال لیتے ہیں، وہاں تاریخ سچی ہو جاتی ہے، وہی کتاب اس ٹائم سچی ہوگی. اور جہاں ان کا مطلب نہیں ہوگا وہ صاف کہتے ہیں تاریخ جھوٹی ہے. تو لیکن ہمیں تو ہمارے سامنے تو یہ چیزیں صرف تاریخ میں نہیں ہیں، وہ کتب حدیث میں بھی ہیں. اور اسی لیے ہمارے استاد حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انکار تاریخ آخر کار انکار حدیث تک پہنچاتا ہے. کیونکہ سینکڑوں راوی ایسے ہیں جو کتب تاریخ کے کتب حدیث کے ایک ہی ہیں. وہی کتب حدیث میں آپ کو نظر آئیں گے، وہی کتب تاریخ میں آپ کو نظر آئیں گے. تو میں اب حدیث کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ہشام ابن حسان سے، جو بڑے ثقہ وہ محدث تھے اور حجاج بن یوسف کے معاصر تھے، اسی دور کے آدمی تھے، انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ حجاج بن یوسف نے جن لوگوں کو میدان جنگ کے علاوہ قتل کیا ہے، یعنی مسلمانوں کو، ان کی تعداد جو ہے وہ 1,20,000. تو اندازہ کریں اس کی خونریزی کا کیا عالم ہوگا. تو یہ تو اس کے کل دور کی بات ہے. یہاں تو میں ابتدا بتا رہا ہوں شروع کیسے ہوا. تو اس نے کہا کہ میں قتل کروں گا. تو عبد الملک نے اس کو فوج دے دی. یہ فوج لے کے وہ پہلے طائف گیا، چکر کاٹ کے، مکہ بیچ میں نہیں آیا. پھر طائف سے اور لشکر لیا اپنے قبیلے کا، اور پھر اس لشکر کو لے کے اس نے آ کے مدینہ مکہ معظمہ کو گھیر لیا. اور کئی مہینے تک وہ محصورانہ جنگ ہوتی رہی، حتیٰ کہ بیچ میں حج کا موسم آ گیا. تو حج کے موسم میں بھی ظالم نے، بلکہ جنگ جب یہ شروع کر رہا تھا تو حج کا موسم شروع ہو چکا تھا. تو صحابہ کرام وہاں پر حج کے لیے آ رہے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. خدا کے بندے حج کا تو احترام کرو، فوجیں ہٹاؤ یہاں سے. فوجیں تو خیر اس نے نہیں ہٹائی، راستہ اس نے دے دیا. اور جیسے ہی وہ حج کے ارکان پورے ہوئے تو اس نے پھر، ہاں مزید یہ کہ وہ فوجیں بھی ایسے نہیں ہٹائیں، بلکہ اس نے عرفات والا جو راستہ ہے نا وہاں بیچ میں فوجیں لگائیں. اس لیے بعض لوگوں کے جو مناسک تھے وہ پورے نہیں ہوئے. تو اکثر جو حاجی تھے ان کے کچھ نہ کچھ مناسک رہ گئے، تو اس وجہ سے وہ تقریباً سب پہ دم آ رہا تھا. کسی نے بکری دی، کسی نے اونٹ دیا، چلتا رہا وہ سلسلہ. جب حج کے دن ختم ہو گئے تو اس نے اعلان کیا کہ بس اب فوراً خالی کرو مکہ، ہم حملہ کرنے والے. پھر وہ حملہ شروع ہوا اور تقریباً 5 مہینے تک وہ حملہ جاری رہا. اور عبداللہ بن زبیر بہت بہادری سے لڑتے رہے، اور آخر کار پھر وہ دن آ گیا جمادی الاولیٰ، 17 جمادی الاولیٰ سن 73 ہجری. حضرت مصعب بن زبیر کی شہادت کے 1 سال 4 دن بعد عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہوئی ہے. اور جب انہوں نے دیکھ لیا، ظاہر سپاہی کتنے زیادہ نہیں تھے، وہ لڑائی اس کی تو فوج بہت بڑی تھی، اور شام تک پوری سپلائی لائن ہے، اور مزید فوجیں آ رہی ہیں، ساتھ میں کھانا آ رہا ہے، راشن آ رہا ہے. ان کے پاس اور راشن بھی وہی تھا جو گوداموں کے اندر تھا، اسی سے وہ گوداموں کا والا کھانا مکہ والوں کو بھی دیا جا رہا تھا، لڑنے والوں کو بھی دیا جا رہا تھا.
تو تقریباً 5 یا 6 مہینے تک یہ محصورانہ جنگ کرنا یہ بہت بڑی مثال ہے تاریخ میں، جبکہ قلعہ بھی کوئی نہیں تھا، مکہ میں کوئی قلعہ نہیں تھا، چار دیواری نہیں تھی، پہاڑیوں پر ہی چڑھ کے لڑائی کرتے تھے۔ آخر کار پھر یہ ہوا کہ پہاڑیاں ان کے قبضے میں آ گئیں، پھر وہ مسجد الحرام کے دروازوں پر آ گئے، اور عبداللہ بن زبیر نے شہادت سے ایک رات پہلے اپنی والدہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اب تو وقت قریب آ گئے اور آپ بتائیں کیا کروں۔ خود اپنا فیصلہ ان کے دل میں تھا، لیکن ذرا بندہ مزید انشراح صدر کے لیے بڑوں سے اکابر سے مشورہ کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر تو نے اب تک حق کے لیے تو لڑتا رہا ہے تو وہی حق کی لڑائی ابھی بھی ہے، اور اگر تو دنیا کے لیے لڑتا رہا ہے تو پھر تجھ سے بڑا آدمی کون ہوگا کہ اس سے پہلے اتنے لوگ دنیا کے لیے مروا دیے اور جب اپنی باری آئی تو ان سے صلح کر لی۔ تو انہوں نے سختی سے منع کیا، اور یہ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ مجھے تو یہ بھی خطرہ ہے کہ مجھے قتل کر کے لاش کی بھی حرمتی کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ بکری جب مر جائے تو کھال کھینچنے سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ جو ان کی شہادت کا واقعہ ہے یہ تاریخ امت مسلمہ میں تو ہے ہی، لیکن آپ اس کو حیات الصحابہ کے اندر آپ دیکھیں، وہ کئی روایات انہوں نے حضرت جی مولانا یوسف قاندیلی صاحب نے جہاں صحابہ کی بہادری کا جو باب ہے اس میں جمع کر دیے ہیں، اسے ضرور پڑھیے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ آخر 17 جمادی الاولیٰ کو یہ پھر لڑائی شروع ہو گئی صبح کے ٹائم نماز فجر کے بعد، اور اس بارے میں ایک تفصیلی میرا ایک بیان ہے یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا، حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت، اسے اگر آپ کو موقع ملے تو سن لیجیے گا، تفصیل دیکھنا چاہیں۔ خلاصہ یہ کہ پھر آخری جو معرکہ تھا اس میں عبداللہ بن زبیر اپنے جانباز ساتھیوں کے ساتھ مسجد الحرام کے صحن میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور آپ کا سر قلم کر دیا گیا، اور آپ کی نعش کو مکہ کی گھاٹی میں جو مکہ کو جو راستہ آ رہا تھا اس راستے پہ شاہراہ عام پہ ایک کھمبے پر الٹا کر کے لٹکا دیا گیا۔ یہ میں آپ کو مسند احمد اور صحیح مسلم کی روایت بتا رہا ہوں، صحیح مسلم میں بہت تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا تھا نا کہ جو منکرین تاریخ ہیں آخر میں انکار حدیث پر پہنچتے ہیں، اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا تو کوئی مسلمان انکار کر ہی نہیں سکتا، لیکن جو ہمارے اندر گھلے ملے ناصبی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ان کے شر سے ہمیں پناہ میں رکھے، وہ مسلم شریف کی اس حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ آ کے وہ منکر حدیث ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مسلم شریف کی حدیث جو نا راویوں پر تو کوئی اعتراض ان کا نہیں بنتا، لیکن وہ متن کے اندر ایک بلا وجہ ایک بات نکال دیتے ہیں۔ اس متن میں یہ کہ عبداللہ بن زبیر کی نعش کو میں آپ کو پورا سنا دیتا ہوں، پہلے وہاں پہ لٹکایا گیا اور کئی دن تک نعش وہاں پہ لٹکی رہی، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی وہاں سے گزرے ہیں اور آ کے ان کے لیے الفاظ کہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے، میں نے آپ کو اس سے منع کیا تھا، یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو منع کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ عظیمت کا راستہ اختیار کرنے سے بطور شفقت کے میں نے آپ کو منع کیا تھا۔ ایسا اس پہ یہاں پہ جو نواسب ہیں وہ ایک بات بنا لیتے ہیں کہ دیکھیں عبداللہ بن عمر کے نزدیک عبداللہ بن زبیر گمراہ تھے، تو اس لیے ان کی نعش کے پاس آ کے کہتے تھے کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا۔ بھائی یہ منع کرنا شفقت کے طور پہ تھا، اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گمراہ سمجھتے، ان کے موقف کو غلط سمجھتے تو وہ بات نہ کہتے جو حجاج بن یوسف کے سامنے کہی تھی۔ یعنی صحیح روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ جب عبداللہ بن عمر کا وہاں کھڑے ہونا، ان کے لیے دعائیں کرنا، جو انہی روایات میں وہ دعائیں ان کے لیے مذکور ہیں، اور انہی روایات میں یہ کہ ان کے لیے بڑے اونچے الفاظ کہے کہ اللہ کی قسم تم جو ہو وہ راتوں کے جاگنے والے اور تہجد پڑھنے والے اور دن کے روزے رکھنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے تھے، اور اللہ کی قسم اگر تم جیسا آدمی برا ہے تو یہ امت تو خیر ہی خیر ہے، یعنی اگر یہ لوگ تمہیں برا کہہ رہے ہیں، یعنی یہ الفاظ سے مراد وہ نہیں ہے جو نواسب لیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر انہیں برا کہہ رہے تھے۔ یہ ایک عربی کا ایک شعر ہے کہ ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قرائع الکتاب کتائب، من قراع الکتائب، کہ ہمارے ممدوح، ہمارے آقا کی یا ہمارے قبیلے کی جن کی وہ تعریف کر رہا ہے، ان کی تلواروں میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تلواریں لڑ لڑ کے وہ ٹیڑھی ہو گئی ہیں، ان میں دندانے پڑ گئے ہیں۔ تو یہ تعریف ہے یا تنقیص ہے؟ شاعر تو تعریف کر رہا ہے اپنے قبیلے کی کہ جناب ہمارے قبیلے میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، اگر عیب ہے تو یہ کہ اتنا لڑتے ہیں کہ تلواریں ان میں دندانے پڑے ہوئے ہیں، ان کی دھاریں جو نا وہ ٹوٹ گئی ہیں۔ تو حضرت بھی یہی فرما رہے تھے کہ جس امت میں تم جیسے آدمی کو یہ اہل شام مروانی یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اگر بالفرض والمحال برا آدمی تم جیسا ہوتا ہے
پھر اس امت کے نیک لوگ کیسے ہوں گے؟ یعنی وہ نیک لوگ جو پہلے گزر گئے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، پھر ان کا کیا عالم ہوگا؟ یہ مراد تھی۔ تو اور اسی لیے تو حجاج بن یوسف کو عبداللہ بن عمر کا وہاں کھڑا ہونا برداشت نہیں ہوا، یہ الفاظ برداشت نہیں ہوئے، ورنہ تو وہ کہتا بھائی آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اس نے بلایا اور ان پر اس نے تنقید کی، اور وہاں پہ ایک تقریر میں اس نے کہا کہ جی عبداللہ دیکھیں اب صحابہ کے بارے میں کیسے الفاظ ہیں، اگر ایسے الفاظ آج کل کے کسی مصنف کی کتاب میں ہوں تو بالاتفاق اس کے شاید بے ایمان ہونے کا فتویٰ آ جائے گا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر جو تھا وہ ٹھیک ہے، وہ اچھا آدمی تھا، یعنی ایک ٹائم اچھا آدمی تھا، لیکن تم لوگ جانتے ہو کہ آدم علیہ السلام بھی اچھے آدمی تھے، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے آدم کو بھی جنت سے نکال دیا، عبداللہ بن زبیر کیا چیز ہے؟ تو اس لیے اس نے وہ بعد میں منافق ہو گیا، اور اس نے خلفاء سے اس نے یہ کی، اور مزید ہی کہ عبداللہ بن زبیر نے تو قرآن میں بھی تحریف کر دی تھی، کہ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابی پر الزام تراشی میں حجاج کہاں تک پہنچ گیا۔ تو یہ الفاظ عبداللہ بن عمر برداشت نہیں کر سکے، وہ کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ کی قسم تو نے جھوٹ کہا، جھوٹ کہا، جھوٹ کہا، اور قرآن کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ تم بدل سکتے ہو، نہ وہ بدل سکتا، کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ تو ایسے سخت اس پہ جواب انہوں نے دیا کہ حجاج نے کہا کہ عبداللہ بن عمر میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جو نا بڈھا ہو گیا، سٹھیا گیا ہے، اور تیری حواس جاتے رہے ہیں، اور قریب ہے کہ تیری لاش لوگ یہاں پہ گھسیٹتے، بچے تیری لاش گھسیٹتے پھریں، اور اس قسم کے الفاظ کے۔ تو خیر میں آپ کو بتا رہا تھا مسلم شریف کی روایت کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی بیٹے کی لاش کے پاس آ کے تعریف کی، یعنی آپ اندازہ کریں اس ماں کا جن کی عمر اب تقریباً 100 سال ہے، اور وہ اپنے بیٹے کی لاش کے پاس کھڑی ہیں، وہ بیٹا جو خلیفہ تھا مسلمانوں کا، وہاں پہ آ کے انہوں نے جو الفاظ کہے وہ بھی تاریخ میں سنہرے حروف سے وہ لکھے جائیں گے اور لکھے گئے ہیں۔ اما اما آن لہذا الراکب ان ینزل، کیا اس شہ سوار کا اترنے کا وقت ابھی بھی نہیں آیا؟ یعنی میرا بیٹا ویسے بھی گھوڑے کی پیٹھ پہ چڑھتا تھا اور لڑتا تھا، اور وفات کے بعد بھی دیکھو کتنا اوپر ہے، گویا گھوڑی پہ سوار ہے اور دشمنوں کے ذہنوں پہ سوار ہے۔ تو یہ الفاظ جب اس نے سنے تو عبداللہ بن زبیر کی ناش کو اس نے کھمبے سے ہٹوایا اور یہود کے قبروں میں پھینک دیا۔ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر منکرین حدیث یا نواسب کے جو منکرین حدیث ہیں، جو کم نہیں ہیں ان میں، وہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو روایتی، اس کا مطلب من گھڑت ہے، مکہ میں یہود کا قبرستان کہاں سے آیا؟ تو اس چیز کا جواب پہلے علماء امت دے چکے ہیں، مسلم کی شروحات ماشاءاللہ بڑی موجود ہیں، پرانے ائمہ اس کا جواب دے چکے ہیں کہ مکہ میں یہود تھے، زیادہ نہیں تھے جتنے مدینہ میں تھے، لیکن چونکہ مکہ بھی ایک تجارتی مرکز تھا، تو یہود جہاں تجارت ہوتی تھی وہاں پہ رہائش اختیار کر لیتے تھے، تو اس لیے مکہ کے اندر یہود تھے، یہ انہی کی قبور تھی۔ تو حاصل یہ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد ان کی ناش کی حرمتی کی گئی، جیسا کہ وہ ان کو پہلے سے اندازہ تھا، اور 1 مہینے بعد ناش کو تدفین کی اجازت دی گئی۔ آپ یہ اندازہ کریں، یہ تو کفار بھی نہیں کرتے مسلمانوں کے ساتھ، ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے شہید کیا، لیکن انگریز ان کے مقابلے میں زیادہ باصول تھے، لڑے ہیں، خوب لڑے ہیں، اس میں جو کچھ کیا، دھوکہ کیا، فریب کیا، سب کچھ کیا، لیکن لڑنے کے بعد جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تو انگریزوں نے باقاعدہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ان کی تدفین کی ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ دفن کی اجازت لینے کے لیے ان کے بھائی کو مکہ سے شام جانا پڑا، تقریباً 2000 کلومیٹر یا 1800 کلومیٹر کا سفر وہ طے کر کے وہاں گئے ہیں، اور عبد الملک بن مروان سے خاص طور پہ اجازت لی کہ بھائی میرے بھائی کی ناش کو تو دفن ہونے دو، تو اس نے پھر اجازت دی ہے، تو پھر یہ واپس آئے ہیں اور بھائی کی ناش کو دفن کیا ہے۔ تو یہاں پر صحابہ کرام کی سیاسی قیادت کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے سن 73 ہجری میں، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر صحابی کے جو سیاسی قیادت تھی، ویسے تو ہر صحابی کے زندگی میں بڑے واقعات ہیں سبق آموز، لیکن میں سیاسی قیادت کی بات کر رہا تھا کہ جو شروع کے 40 سال تھے، 10 سالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں مدینہ کی ریاست، پھر 30 سالہ خلفائے راشدین، یہ تو اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے 20 سال، یہ رخصت کے درجہ ہے کہ رخصت کی حالت میں انسان اگر اتنی اعلیٰ حکومت نہیں کر سکتا، حالات ایسے نہیں، اپنی ہمت ایسی نہیں، تو پھر کیا کرے، وہ 20 سال آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر جو یزید کا زمانہ ہے اس میں حضرت حسین کا آپ کو طرز عمل بتاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اور جو بعض صحابہ نے جو سکوت اختیار کیا ہے اس کی رخصت شرعی بھی آپ کو معلوم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو عبداللہ بن زبیر کا طرز عمل بتاتا ہے کہ ایسے ظالم حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہو کے کوئی تو شہید ہو جاتا ہے حسین کی طرح،
ایسا بھی ہوگا کہ حکومت حاصل کر لے، لیکن حکومت حاصل کرنے کے بعد آزمائشیں آتی رہیں گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان آزمائشوں کی وجہ سے شرعی خلیفہ ہے آخر میں گھر جائے، ہر طرف سے گھر جائے، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو وہ پھر آپ کو ایک مثال دکھا گئے، عبداللہ بن زبیر کا صلح کر لیتے نا تو وہ خود تو بچ جاتے، جو موت اپنے ٹائم پر آنی تھی وہ تو آئی جاتی، بچ جاتے، لیکن حق اور باطل کا فرق مٹ جاتا۔ بعد کی دنیا کہتی تھی کہ جی یہ شرعی خلیفہ نے خود ہی ان کو خلافت دی تھی، تو عبد الملک بن مروان بھی بڑا حق پرست تھا، اور جناب اس کی خلافت بھی شرعی تھی، اور اس سے پہلے اس کی حکومت پہلے بھی شرعی تھی، مزید ان کو بہانے ہاتھ آ جاتے، تو انہوں نے حق والوں کا حق ہونا، باطل والوں کا باطل ہونا اپنے اس عظیمت سے ثابت کر دیا، اور اس کی انتہا پہ جب وہ انسان وہ مناظر دیکھتا ہے کہ وہ مسجد حرام میں بھی باز نہیں آئے، اور خلیفہ کو، صحابی کو قتل کر کے ان کی لاش کی بے حرمتی سے بھی باز نہیں آئے، تو اگر کوئی آدمی اس میں ذرا سی بھی ایمان کی اور انصاف کی رمق ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسی لڑائی میں جو روایت موجود ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ ان پر شب خون ماریں، یعنی چونکہ آپ کی فوج تھوڑی تھی، حجاج کی زیادہ تھی، تو رات کو جو اندھیرے میں حملہ کرنا ہوتا ہے آپ وہ کریں۔ تو عبداللہ بن زبیر اتنے بااصول آدمی تھے، شریعت کا اتنا پاس تھا، انہوں نے کہا تھا نہیں، مسلمانوں کے خلاف شب خون جائز نہیں، یعنی یہ صحابہ کے دور سے ایک آپ کہہ لیں ایک اجماعی ایک وہ بات چلی آ رہی تھی کہ مسلمانوں سے لڑائی میں شب خون جائز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صفین کی لڑائی میں امیر معاویہ شب خون نہیں مارا، تو اس پہ صحابہ کا ایک اجماع تھا، اور حضرت معاویہ نے بھی نہیں مارا، ان کی طرف سے بھی نہیں ہوا، جو لڑائی ہوتی تھی آمنے سامنے ہوتی تھی، تو اس اجماع کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا، چاہے شکست ہوگی لیکن شرعی آداب کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ تو یہ صحابہ کا، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں ہیں، ان کا فرق یہاں سے واضح ہو جاتا ہے۔ تو میری بات چیت کچھ طویل ہو گئی اور ٹائم بھی کچھ اوپر ہو گیا، کوئی سوال ہو تو وہ آپ 5 منٹ میں 3-4 منٹ میں آپ کر لیں، پھر میں اجازت چاہوں گا، اور اگر ٹائم اوپر ہو رہا ہو تو ایڈمن صاحب مجھے بتا دیں، میں نشست ختم کر دیں۔ جی 2-3 منٹ دے دیتے ہیں، لوگ سوالات اگر ہیں تو کچھ سوالات کر لیں۔ ٹھیک ہے، کوئی مختصر ہے تو 1-2 سوال کر لیں، اور باقی آپ گروپ میں بھیج دیں۔ جی کوئی سوال نہیں آ رہا، میرے خیال میں میٹنگ ختم کرتے ہیں، جمعے کی نماز کا یزید کے حوالے وقت سے قریب۔ سوال ہے، ٹھیک ہے سر، یہ سوالات جو ہے نا اچھا، گروپ میں پہنچا دیے جائیں گے۔ ہاں گروپ میں پہنچا دیں جو بھی سوال آتے ہیں، ٹھیک جی تو جہاں ٹھیک سے زوم کی آئی ڈی ملی السلام ہے، علیکم۔ زوم کا لنک ملا ہے، اس نمبر پہ آپ جو سوال بھیج دیں، ساتھی تک آپ سوال پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ سوالات جو ہے نا ٹیکسٹ